السلام علیکم. یو اے ای کے پہلے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا کامنٹ سر، یہ جو میں پہلا کمنٹ پڑھنے جا رہی ہوں، یہ جو ہمارا اوشن سفاری سے ریلیٹڈ پہلا خبرہار ریلیز ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور باقی لوگ زمین پر. اچھا، مجھے آپ سے امید نہیں تھی، آپ سے نہیں، یہ بھائی صاحب سے، کہ وہ ہمارے مسائل کو سمجھنے کے باوجود یہ تنقید برائے تنقید جو ہے نا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس پہ. کشتی کا ایک خاص کلچر ہے، وہاں اسی طرح بیٹھا جا سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا. کیمرے کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم بھی اگر نیچے بیٹھتے، کیمرہ اوپر تھے. اگر کیمراز اوپر سے آنے ہوتے اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوتے تو کیمرہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا. پھر خواتین بھی ہمارے ساتھ تھیں. ہم نے سوچ سمجھ کر ایسا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ، اور سب کو پتا تھا یہاں کا کلچر جو ہے نا مجلس کا، یہ اتنا کامن پلیس ہے. میں جب بھی کسی لوکل کے ہاں گیا ہوں نا، میں نے ڈنر نیچے بیٹھ کے کیا، اور ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو روسا ہیں، بڑے بڑے روسا، ان کا کلچر ہے نیچے بیٹھنا. مجلس مینز نیچے، مجلس از نیسسریلی. یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اس ولا کی مجلس ہے. یہ جو شکیل صاحب کا گھر ہے، اس کی یہ مجلس ہے، اور اس میں نیچے اگر 50 مہمان آ جائیں ادر دین دس سائڈ سیٹنگ، تو وہ نیچے بیٹھیں گے سارے کے سارے. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ہمیں شو بھی کرنا ہو. ہم اگر صرف گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، تو پھر ہم سارے کے سارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو سر وہ تو باقی کا جو سیگمنٹ تھا جو ہم نے باہر کیا، اس میں سب لوگ پراپرلی سیٹ جی. یہ تو اندر کی بات ہے. جب ہم کر رہے تھے نصیر بھائی کا چیلنج، تو میرے بھائی دوسرے کے لاجسٹکس کو دیکھ کے، دوسرے کے مسائل کو دیکھ کے کوشش تو یہ کرتے ہیں کوآپریٹ کرنے کی، لیکن آپ اس طرح شکایت کرتے ہیں جیسے، اب میں کیا کہوں. مجھے اچھا لگتا ہے اگر کوئی ریزنیبل پوائنٹ کے ساتھ شکایت کرے نا، تو یہ خام خواہ. اس طرح تو ایسے لوگ ہیں جو اب بھی یہ کہتے ہیں آفتاب صاحب جو ہیں وہ گلچھرے اڑا رہے ہیں، وہاں مزے کر رہے ہیں. اب آپ کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یو ہیو نو آئیڈیا. میں جو یہاں پہ کر رہا ہوں، اگر آپ کو کرنا پڑ جائے نا تو لگ پتا جائے آپ کو. تاہم اس سے کم از کم 200 چولہے جل رہے ہیں. 200 چولہوں کا مطلب ہے کم از کم 2000 لوگوں کا رزق. چیزوں کو سمجھ کے آگے چلا کرتے ہیں. باقی ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ فیل ایسا کرتے ہیں تو بھائی نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو. شوق سے کسی نے نیچے نہیں بٹھایا، اور کس خشوع و خضوع سے وہاں بیٹھے تھے. آپ نے ان کی اسپرٹ نہیں دیکھی. سر کاؤچز تھے، سب لوگ پیچھے بیٹھ سکتے تھے، کشنز تھے، لیکن وہ خود اس کو چھوڑ کے آگے آئے تھے کہ ہم نے زیادہ پاس بیٹھنا ہے، وہ پلرز کے درمیان میں. اور کشنز بھی آپ کو نظر اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ جو پیچھے سے اٹھ کے نوجوان آگے آگے بیٹھ گئے، کچھ بزرگان بھی آگے آگے، وہ کشنز کے بغیر بیٹھے تھے. باقی سارے پیچھے کشنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ان میں کم از کم 5-6 ارب پتیوں کو میں جانتا ہوں. وہ ارب پتی تھے، وہ شوق سے، کروڑ پتی نہیں تھے، ارب پتی تھے، اور وہ ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے. اور ساتھ میں محبت کے ساتھ. اچھا، وہ محبت میرے اور آپ ساری ٹیم کے لیے کم، پاکستان کے لیے زیادہ تھی. وہ پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی رسپیکٹ میں، کیونکہ الحمدللہ لوگ ہمیں پاکستان سے بریکٹ کرتے ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ آخری دن تک میں پاکستانی کے ساتھ بریکٹ ہوں. میرے سیکنڈ ہوم کے طور پہ مجھے اس ملک نے سیکنڈ ہوم ہونے کا حق ادا کر دیا. بڑی بات. میں کینیڈا اور امریکہ کی محبتیں بھول سکتا ہوں، اس ملک کی نہیں، کیونکہ یہ ملک اس وقت ہمارے کام آیا جب ہمیں اشد ضرورت تھی. اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو عظیم و شان ترقی ہے نا اس خطے نے کی، اللہ نے چاہا تو اس میں ایک آدھ اینٹ ہم بھی لگائیں گے، تاکہ ہم جب لگا کے جائیں تو لوگ ہمیں یاد کریں کہ ایسے ایسے لوگ بھی. اور ہم نے آتے جاتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، جب تک جان ہے. ہم پاکستان، یو اے ای، اور آگے آپ سعودیہ از اوپننگ اپ. آپ تماشا تو دیکھیے. بائی روڈ ہے. جی بائی روڈ. جس طرح میں نے کینیڈا کا بارڈر کراس کر کے امریکہ جانا ایک خواب کے طور پہ پالا ہوا تھا، اور اللہ نے وہ شرمندہ تعبیر کیا، اسی طرح یہ بھی خواب ہے
کہ میں بائی روڈ حجاز مقدس قدم رکھوں گا. انشاءاللہ اللہ وہ وقت بھی ضرور لائے گا. انشاءاللہ. سر جتوں بساں جاندیاں میں وہ ویکھ کے ہیں. جی جی ٹرمینلز ہیں وہ. نہیں اتوں بساں جاندیاں ہیں. بابو آپ پڑھے پھرتے ضیاء صاحب نے انہوں خیال کہ اتوں جاندیاں بساں. اچھا ضیاء صاحب کی یہ بڑی خوبی ہے, انہوں نے اسے ضیاء الحق نے پوری قوم کو نماز پہ لگانے کی کوشش کی تھی, یہاں کے جو ضیاء الحق صاحب ہیں انہوں نے اسے نماز پہ لگا دیا. مسجداں بخا رہے ہیں اور اتنا سکون مل رہا ہے. اچھا یہ پرماننٹ ہوگا, یہ پرماننٹ اس لیے ہوگا کہ اس کا دل چینج کر کے انہوں نے اس طرف راغب کیا ہے. صدر ضیاء الحق نے زبردستی کی تھی. واہ واہ واہ. مذہب میں زبردستی نہیں ہوتی. جی ہاں. ایسے ہی. سر نیکسٹ کمنٹ, گانے میوٹ کرنے سے آپ کا شو ڈریگ ہو رہا ہے. بالکل آئی ایگری 100% اسپاٹ آن. آپ نے جو بات کی ہے میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, اور میں نے گزارش کر دی ہے ان سے کہ چیک کر لیا کریں پہلے سے, اور اگر اس کا احتمال رہے تو پھر ہم اس سیگمنٹ میں کچھ ماڈیفیکیشن لائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں, مقصد تو آڈینس کو انوالو کرنے کا ہے, اور اس کا نام رکھ دیں گے نصیر بھائی کا چیلنج. ایسی کیا بات. سر آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے, پلیز اپنے مائکس ٹھیک کروائیں. اس کا جواب بھی ہونا تو وہی چاہیے جو پہلے سوال کا تھا, لیکن یہ چونکہ آپ 100% گڈ فیتھ میں کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ کی کنسرن وہ بڑی نظر آتی ہے, تو تھوڑی دیر اینا کو انتظار اور کر لو. ہم نے آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگ رکھی ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ آئیں گے. لیکن آؤٹ ڈور میں آپ کو ایسی ہی آواز ملا کرے گی. ہم جب اسٹیٹ آف دی آرٹ نیک مائک کالر مائک لگا کر بھی بات کریں گے نا, تب بھی آؤٹ ڈور کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی. ہم جب شپ پہ بات کر رہے تھے, عرشے پہ بیٹھے, تو پاس سے جو گزر رہا ہے اسے کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جو ارد گرد شور شرابہ جاری تھا, کیونکہ سب فن کر رہے تھے اپنی اپنی یاٹ پہ, اپنی اپنی بوٹ پہ, انہیں منع تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی سے ریلیٹڈ اگلا کمنٹ وہ پارٹ آف دا ایمبینس تھا. ایمبینس کی خوبصورتی یہی تھی. اصل میں آپ کی کنسرن بڑی جینون اس لیے کہ دس از کامیڈی. اگر گفتگو ہو رہی ہو تو بندہ اندازے سے سن لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے. کامیڈی میں تھوڑی سی چیز مس ہوئی تو پھر بڑی ڈپریشن ہوتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. ہم ایک کر سکتے ہیں فہیم صاحب, میں آپ سے بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں, پہلے بھی کی تھی, کہ جب تک ہم آؤٹ ڈور شوز کر رہے ہیں, جب بھی آپ محسوس کریں کہ کہیں پرابلم ایسا ہے کہ شاید اس لیول سے بھی نیچے آ جائے جو انڈیورنس کا ہے, تو آپ ٹائپ ضرور کیا کریں. اس پہ ایکسٹرا لیبر بھی لگے تو لگایا کریں. کچھ ڈیلے ہو جائے, دیر سویر ہو جائے, تب بھی لگایا کریں. لیکن اسٹوڈیو میں جا کے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. سر اسی سے ریلیٹڈ اگلا کامنٹ بھی ہے کہ پلیز انجن آف کر کے شو کریں. اچھا جی, اب انجن آف کر کے اسی کسی نہر چ نہیں شو کر رہے, نہیں ہم ساتھ میں چپو پکڑ کے شو یہ بڑا کروز سی. نہیں, اس کا جواب میں دیتا ہوں بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں بھی اگر کھڑی بوٹ ہے تو اس کو جنریٹر کی کیوں ضرورت ہے. یہ جو لائٹس جل رہی تھیں وہ پتہ کتنے 100,000 لکسز تھے, اور وہ سیلوں پہ نہیں چلتا, موبائل فونوں پہ نہیں اتنی روشنی ہوتی. اندر اسی چلن ڈیا سی, تو اس کے لیے ہمیں یہ سارا سلسلہ کرنا ہوتا ہے. یاٹ کے اندر پورا فوڈ پڑا ہوتا ہے, فوڈ کو ریفریجریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو آؤٹ ڈور نہیں لے کے جایا کریں گے. لیکن آپ وہ ویو دیکھیں, آپ کو دیکھنے کو کیا ملا. آپ یہ دیکھیں کہ 95% لوگوں نے داد دی. قطع نظر اس کے کہ ساؤنڈ بھی تھا اور بہت ساری چیزیں ہیپیزرڈلی ہوتی ہیں. سر اس کے علاوہ وہ ہمارے یہاں آنے کے بعد بالکل پہلی ریکارڈنگ تھی. جی جی جی. یعنی اگر یہ پہلی ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے اندر بھی ہوتی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی فلا ہوتا. تو ہم اس سے سیکھ رہے ہیں, بہت کچھ چیزیں امپروو کریں گے انشاءاللہ. لیکن 1 مہینہ میں نے مانگا ہوا ہے, مہینے کے بعد بھی اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. سر کیا آپ اپنے پرانے سیٹ کو مس کر رہے ہیں؟ میں اپنے پرانے سیٹ کو تب مس کرتا اگر میں نے اس کو چھوڑا ہوتا. اس سیٹ کی صرف صفائی ہوتی ہے, کسی کی مجال نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب میں کہتا ہوں نا کسی کی مجال نہیں, تو اس سے کوئی تحکمانہ انداز نہ لے لیجئے گا. میری جو وہاں پر پلٹن موجود ہے نا, یہ اس کو کان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ سیٹ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی گھر ہے. یہ وہ میرا گھر ہے, ہم سب کا گھر ہے وہ. تو ایک چیز بھی مجھے آگے پیچھے ہوئی محسوس نہ ہو. اور اس وقت میرا مخاطب جاوید اوان صاحب ہیں, احسان چشتی ہے,
جو افسران ہیں وہاں پر جو ہمارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اور شہباز بھٹی بھی کہ ہر طرح سے, انیل بھی, دیگر لوگ بھی جو وہاں پہ موجود ہیں کہ اس کا پوری طرح سے خیال رکھیں. اور ان سب کی جو میں سمجھتا ہوں رنگ لیڈر سونیا ملتانی, سونیا ملتانی میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جینا حرام کیا رکھنا, اسٹوڈیو ونس اے ویک وزٹ کیا کرنا, بلکہ مجھے اس کے کلپس بھیجا کرو. تو اس لیے میں اسے اس لیے نہیں مس کر رہا کہ سونر اور لیٹر جانا تو وہیں ہے. سر کچھ آرٹسٹ آپ کے ساتھ دبئی نہیں گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ ایسے ہیں جن کے گھریلو معاملات اور مسائل آڑے آئے, کچھ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے کچھ اور ایشوز, زیادہ تر ایشوز یہی تھے, کسی کے پیرنٹس ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا. تو سر یہاں نہیں ہے تو وہاں ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں, کر رہے ہیں نا, وہاں سے شوز کر سارے کر, ماں سوائے ایک آدھ کے جو اپنی مرضی سے کوئی چھوڑ کے جائے تو جائے. ہماری طرف سے کسی کو نہیں ہم نے کہا کہ جی آپ فارغ ہیں. آرٹسٹ کو کام دیکھ کر ہی ملتا ہے, اور آرٹسٹ ایک جوہر ہوتا ہے, اس جوہر کے لیے جوہری کا ہونا ضروری ہے. اینڈ دیر آر نو ویری مینی جوہریز دیئر. سر کتنے عرصے کا پلان ہے ملک سے باہر شوز کرنے کا؟ اس کے بعد کہاں کا ٹور کریں گے؟ اس کے بعد ہم نے انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے, پھر یہاں کرنا ہے, پاکستان کرنا ہے, پاکستان کا شو جاری رکھتے ہوئے بھی یہاں پہ کرنا ہے. واہ, یہ سارے معاملات کرنے ہیں, اور یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں, پتہ نہیں کیمرے کے آگے کی تھی آپ کو, آئی تھنک پریس کانفرنس میں کی. نہیں, تنبیہ کر رہا تھا کسوٹی میں کہ یہاں پر بھی آپ کو شوز کرنے پڑ سکتے ہیں مائنس می. میں ویڈیو لنک پر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں, میں زوم پر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں, جیسے ایف ایس جے ہمارے ساتھ کسوٹی میں ہوتے ہیں. کیوں؟ میں نے 4-5 اہم کام کرنے ہیں, جن میں سے میجر کام جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ابو دھابی کے آس پاس لوکیشنز مارک کرنی ہے اپنی فلم کے لیے. تو سر چلتے ہیں اب بابر فتح علی خان صاحب کے گانے کی طرف. کیا کریں ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو یاد رہتا ہے کہ اس ٹائم بابر فتح ہے نا, دیکھیں گانا تو پھر ببو نہیں گاتا نا, ببو تو بابر. بول مایا بول مایا ٹول مایا بول مایا, ایک باری ہنس کے تا بول مایا ٹول مایا ٹول مایا, او کیڑی گلوں گسے تو دس چن میرے, تیریاں میں تیریاں تو ہنس چن میرے, دل والے دکھڑے تا پھول مایا ٹول مایا بول مایا ٹول مایا بول مایا.